کیا یہی رفاقت کا طریقہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ ہمیں تو ہم سفر رہنا تھا نا، مجھے چھوڑ کر زیادہ سفر باندھ لیا اور اکیلے ہی چلے گئے۔ آئے خدایا، کاش میں آپ کی جگہ مر جاتا، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ قبیلہ کندہ کو یتیم کر گئے۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اپنی شہرت کاٹ دیتا اور ہم ایک ساتھ مٹی میں مل جاتے۔ کیان کا قتل تمہارے سر ہے بن شبیت، اگر مرد ہو تو اپنی خطا کا اقرار کرو۔ کیا ابو عمرہ اپنی پاک نیت کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں امیر؟ نہیں، اپنی بدروح سے بات کر رہا ہوں۔ بھائیو، میں عامر ابن شمیت تم لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ابو عمرہ کے بارے میں غلطی کی ہے، بلکہ شاید خیانت کی ہے۔ خیانت۔ آپ کیسی انکساری دکھا رہے ہیں امیر؟ کیسی خطا؟ کون سی خیانت؟ یہ تو فطری بات ہے، جنگ میں ہوتا ہی ہے، ایک مارتا ہے ایک مارا جاتا ہے۔ ہمارا مقدر وہ چیز ہے جس سے وہ رقم کرتا ہے۔ اگر ابو عمرہ اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر بیٹھ کے میدان میں جاتے تو ہرگز جنگ کا انجام یہ نہ ہوتا۔ ابو عمرہ کا خون میرے ذمے قرض ہے جو ادا کرنا ہوگا۔ احمد میرے بھائی، دیکھو یہ باتیں فوج کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیں گی۔ خدا کے لیے اپنے احساسات کو لگام دو، ابھی تو ہم صرف ابتدا ہی میں ہیں، ہماری اصل جنگ ابھی تو کل سے شروع ہونی ہے۔ عبد الرحمن، موت انسان کا مقدر ہے، اپنے آپ کو سنبھالو نوجوان۔ ملک الموت کا خدا کی کسی بھی مخلوق سے لحاظ کا رشتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے رسول خاتم سے بھی نہیں۔ ذہن نصیب تمہارے باپ کے کہ وہ اللہ کے دیدار کو پہنچا ہے، تمہیں تو ان کی خوش نصیبی پہ ناز ہونا چاہیے۔ تمہارے مرحوم والد اور دادا دونوں ہی عرب کے مشہور ترین افراد میں سے تھے، اور قبیلہ کندہ کے شیخ بھی، جو کہ ایک مجاہد اور توانا قبیلہ ہے۔ یہ کوشش کرو کہ اپنے خاندان کے نام اور بزرگوں کے لیے عزاداری کرو۔ آج سے ہم تمہیں قبیلہ کندے کا بزرگ اور شیخ جانتے ہیں، اور اس سوگ میں ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ آپ کی ہمدردی کا اظہار ہمارے لیے فخر کا باعث ہے امیر، مگر میرے اور قبیلے کے لیے باپ تو دوبارہ نہیں آئے گا نا۔ کاش یہ افراد بر وقت حمایت کرنے میں مذائقہ نہیں کرتے۔ کسی نے بھی مذائقہ نہیں کیا بیٹا، تدبیر کے مطابق ہی کام کیا ہے۔ ہو بہو، ہم جنگ کے تمام تر حالات و واقعات پر مسلط تھے۔ تمہارے والد غفلت کے ساتھ جال میں پھنس گئے، مجھے نہیں پتا وہ کس کام میں مصروف تھا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ جناب ابن حر اور عباد اگر بروقت نہ پہنچتے تو تم اور تمہارے آدمی میدان سے ہرگز زندہ واپس نہ لوٹتے۔ دیر سے آئے، بہت دیر سے آئے یہ لوگ، ذرا سا جلدی آ جاتے تو ایک بھی عجم زندہ نہ رہتا اور میرا باپ زندہ ہوتا اور میں یتیم نہ ہوتا۔ عبد الرحمن، اس وقت تم غمزدہ ہو اور تمہیں حق ہے کہ غیر منصفانہ فیصلہ کرو، مگر آج کسی نے خیانت نہیں کی اور نتیجتاً ہم نے مختار کی کمر توڑ دی۔ کسان ابو عمرہ کسی طرح سے بھی کم نہ تھا۔ ابو عمرہ کو ہم نے مارا ہے، ہم نے عجموں کے قتل عام سے مختار کی کمر توڑ دی۔
اس بڑی فتح کا فخر ہمارا حق ہے. جی ہاں، ہمارا حق ہے، ہم سب کا حق ہے. ہم سب کا نہیں ابن حر، میرا، میرے باپ کا اور میرے بھائیوں اور قبیلے والوں کا. ہم سے مراد ہم یعنی کہ قبیلہ کندہ، یہاں تک کہ شباز اور بن حجاج کو بھی یہ فخر حاصل نہیں ہے. اچھا، تو پھر ہم مٹی سے کھیل رہے تھے بعد. وہ ہم تھوڑی تھے جنہوں نے اسے اور اس کی قوم کو شاکری بھیڑیے کے چنگل سے نجات دلائی. وہ جنات تھے. کیا تم اپنا منہ بند رکھ کر اس غم کی محفل میں اس یتیم سے منہ ماری کرنا بند نہیں کر سکتے؟ آپ صرف اپنے بھائی کی جوتیاں سیدھی کیجئے شہزادے. مجھے مجبور نہ کرو کہ تمہارا منہ توڑ کے تمہارے ہاتھ میں دے دوں. اپنا غلیظ منہ بند کر خبیث. خاموش جعفر، کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ خدا کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کیا یہ لڑائی کا وقت ہے؟ اور وہ بھی ہمارے غیرت مند اور شجاع سرداروں میں سے ایک سردار کے جنازے پر. کیا میں نے کوئی غلط بات کی تھی جو انہوں نے میرے خلاف آواز اٹھا لی؟ تم نے ایک غلط حرکت کی کہ ایک جنازے پر غنیمت کی بات کر رہے ہو. جعفر نے تم سے بھی زیادہ غلط کام کیا. اس فتح کا صحرا قبیلہ کندی کے سر ہے. تمہارا حریف اتنا مضبوط ہے کہ اسے شکار کر کے تم سب سیر ہو سکتے ہو. عبد الرحمان، جنازے کو غسل دے کر اور صدر و کافون سے معطر کر کے کفناؤ. میں اس اجموں کے قاتل سردار کی نماز جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں. معافی چاہتا ہوں امیر، ان کی وصیت یہ ہے کہ شبس ان کی نماز جنازہ پڑھائے. شبس؟ جی امیر. کوئی بات نہیں، مردے کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے. پڑھا دے، شبس ہی نماز پڑھا دے. جائیے. کل میں خود میدان میں جاؤں گا، یا تو مارا جاؤں گا یا پھر ابو عمرہ کے خون کا بدلہ لے لوں گا. گستاخی معاف امیر، آپ کو رک کر ہماری فرما روائی کرنی ہوگی. خدا نہ خواستہ اگر ہم ہرولہ میں ہار گئے تو قیام کا فاتحہ ہو جائے گا. کیان جس چیز کو پانے کے لیے بے چین تھا اسے پا لیا. خدا اسے ہمارے پیشوا مولا علی کے ساتھ محشور کرے. ابھی ہم زندہ ہیں امیر. ہماری ذمہ داری دشمن سے مقابلہ کرنا اور آپ کی ذمہ داری رہنمائی کرنا ہے. کاش میں ابو عمرہ کے بارے میں شک نہیں کرتا بن کامل. امیر، آپ کے شک کی جڑ منافقوں سے مشورہ کرنا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عرب اور عجم کا نفاق کوئی معنی نہیں رکھتا. جب کبھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیے یا تو دشمن کی چال ہے یا عرب کے منافقوں کا وسوسہ ہے. آپ کی عرب کے متعصب منافقوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ رہنے دیجئے شیخ، رہنے دیجئے. میں کسی پر الزام لگانا نہیں چاہتا. برائے مہربانی آپ خود اپنے آپ پر الزام مت لگائیے. لعنت جہالت پر، لعنت خونی تعصب پر. بن کامل، جی امیر. تم ہمارے اس مظلوم شہید کے جنازے پر نماز پڑھاؤ گے. تمہاری ابن حر سے احمقانہ دشمنی کا راز کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے بھائی کی نظروں میں اتنا حقیر ہوں کہ وہ مجھے ابن حر جیسے ایک چیلے کا دوست سمجھتا ہے. پھر کیوں ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کا دامن نوچنے لگ جاتے ہو؟ بھیا، یہ شخص مشکوک ہے. ممکن ہے کہ مختار کا جاسوس ہو. بعید نہیں کہ اس کی مختار سے مخالفت اور تمام تر لڑائیاں مختار کی تدبیر ہوں تاکہ ہم اس پر اعتماد کر کے اپنے خیمے حکمرانی میں جگہ دے دیں. ابن حر اگرچہ مختار کا جاسوس ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے کارساز ہے لڑکے.
بہتر یہی ہوگا ہم اس کے ساتھ مل کے رہیں۔ جناب محلب، آپ کو اس کی ضرورت ہے مان لیا، مگر اسے ہمارے رازدارانہ اجلاس میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے مخفیانہ اجلاس میں صرف میں اور امیر ہی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بھی نہیں ہوتے۔ یہ بھی میرے دل پر ایک داغ ہے۔ حیف ہے کہ اپنے بڑے بھائی کے سامنے میری گردن جھکی ہوئی ہے۔ جعفر بھائی، اگر تم کہو تو ہم اپنی جگہ بدل لیں۔ میں ایسی جسارت کا ارادہ نہیں رکھتا تھا بھائی۔ تو پھر اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ ہمارا مقصد حکومت بنی زبیر کو برپا کرنا ہے، اس حکومت کو جس کے خلیفہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ جی امیر۔ تمہارا کھیل دیکھنے والا تھا محلب، ابو عمرہ بھی مارا گیا بغیر اس کے کہ ہمارے لشکر کو کوئی نقصان پہنچے۔ مزے اڑاؤ، ابھی صرف مزے اڑاؤ۔ آخر میں کیا کروں کہ شبس میری چال کو سمجھ چکا ہے۔ جو ازدہا میں تم میں دیکھ رہا ہوں، شبس بھی اس کے لیے ایک چھوٹا سا نوالا ہے۔ اسے خیمے میں بلاؤ، ادب اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو، اس سے ایسے بات کرو کہ وہ بآسانی اپنے دل کی بات کر جائے۔ جناب شبس، آپ مزاجن ہی کنارہ کا شخص ہیں یا ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں؟ میری اور جناب شبس کی عمر میں بہترین کام عبادت، اعتکاف اور ذکر الہی ہے۔ یہ تو میں غلطی پر ہوں کہ سفید داڑھی رکھ کے اجلاس کا فرد بنا بیٹھا ہوں۔ جی میرے لائق کوئی حکم تھا کیا امیر؟ حکم تو نہیں، گزارش تھی۔ ہماری اس روش کے بارے میں جو سقفی قصاب کے خلاف ہم نے بنا رکھی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ مختار ابھی تک میدان میں نہیں آیا ہے، جیسے ہی وہ آ گیا جو حکم اپنی رائے پیش کر دوں گا۔ یعنی مختار کے پاس مزید فوج ہے؟ تعجب ہے کہ امیر کو نہیں معلوم۔ مختار کی مزید فوج سے شیخ کی مراد اشتر کا بیٹا ہے؟ جی نہیں جناب محلب، مختار ایک تدبیر کو دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ اشتر کا بیٹا اس کا ذخیرہ تھا کوفے کے اشراف کا سر کچلنے کے لیے، جس طرح جدلی اپنے لاٹھی والوں کے ساتھ مکے میں ہاشمیوں کی نجات کے لیے معمور کیا گیا تھا۔ لہذا ان دونوں کو تو بھول ہی جائیے۔ بہت خوب، بیٹھ جاؤ شبس، بیٹھ جاؤ۔ ہم ایسا کیا کریں کہ آپ مختار سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ آپ مختار سے جہاد نہیں کر رہے۔ شاید آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے ہمیں اس لیے پناہ دی ہے تاکہ سنت رسول کا احیا کر سکیں۔ یہ بات عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے تو خوب ہے۔ آپ کی مختار سے جنگ سنت کا احیا کرنے کے لیے نہیں ہے، حکومت کے اصول کے لیے ہے۔ بہت خوب، مجھ پر شرعاً کوئی فرض نہیں ہے کہ اس جھگڑے میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے ہمیں پناہ دی ہے اور ہم بھی عرفاً اپنے قبیلے سمیت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری تلوار چاہیے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ تمہاری تلوار کی کیا قیمت ہے؟ حکم امارت بصرہ، مگر حضرت خلیفہ کے ہاتھوں اور ان کی مہر سے لکھا ہوا ہونا چاہیے۔
बरकत दे शेख सबस। अच्छा सौदा किया आपने, मुबारक हो। वो क्यों? रहने दीजिए, आप जैसे एक बुजुर्ग की नजरों में मुझ जैसे अफराद गुमनाम ही होंगे ना। बेटा, मेरी उम्र इतनी नहीं कि एक नौजवान के तंज और ताने बर्दाश्त कर सकूं। कनायाबाजी से गुफ्तगू मत करो, मुझे आपकी पहचान होनी चाहिए। मैं हूँ जनाब शबस, उबैदुल्लाह इब्ने हुर। हुर? मैं एक हुर को जानता हूं जो यजीद की फौज का सरदार था। पहले उसने हुसैन का रास्ता रोका और फिर उस पर फिदा हो गया। तुम उसके बेटे हो? जी नहीं, मैं हुर का बेटा हूँ, मगर हुर इब्ने यजीद रियाही का बेटा नहीं। अगर मेरे बाप का चर्चा उसकी तरह होता तो मैं अभी खलीफा के लश्कर का सिपा सालार होता। हाँ, आजकल मनसब फरोशी का बाजार खूब गर्म है। मेरी मानो तो अपनी तवानाई पर तकिया करो, जिसकी बका ज्यादा हुआ करती है। मैं वही हूँ जिसने मुख्तार के खिलाफ खड़ा होकर उसकी हुकूमत की बुनियाद हिला डाली। अच्छा, तो जिस बागी नौजवान ने मुख्तार को चोट पहुंचाई वो आप हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। बिला मुबालिगा मैं आपकी चालाकी की दाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सियासतबाजी में आप मेरे उस्ताद हो। गलती कर रहे हो लड़के। अगर मैं कोई मंझा हुआ सियासतदान होता तो यहाँ ना होता। इनके सारी से काम ले रहे हैं शेख। अगर आप एक अच्छे सियासतदान ना होते तो आज हम आपकी मौत के चने खा रहे होते। मरहूम बिन अशद से किंदी अगर आपकी बातों पे चलता तो आज जिंदा होता। सभी को मरना है, मुझसे क्या चाहते हो? एक तलवार की कीमत बताइए। वो तलवार है कैसी? ऐसी तलवार जो कल तक मुख्तार की हामी थी और कातिलान हुसैन को जख्मी करती रही, आज जुबैर के बेटे की हामी है ताकि मुख्तार का सर कलम कर सके। ये तो बड़ी अजीब सी तलवार है। ऐसी तलवार तो कल को जुबैर के बेटे की शहरत काट सकती है और साथ ही तलवार वाले के सीने को भी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस तलवार को तोड़ देता। अगर सौदा ही करना है तो अपने खून का सौदा करो, अपनी तलवार का नहीं। अगर मेरे खून का सौदा हो जाए तो मेरा खून बहा मेरे किस काम का? खून बहा हमेशा जान की कीमत नहीं होता नौजवान। सिर्फ चंद खून के कतरों और हल्की सी खराश, इसके बदले कूफे के सरकारी सिपाहियों के सरदार बन सकते हो। ये मशगला रोटी पानी अच्छी चला देता है और आपके अखलाक के साथ भी साजगार है। चचा जान? मैं तुम्हारा चचा जान हूँ? क्या नहीं है? पता नहीं हूँ क्या? एक आध दिन पहले तक तो आप चचा ही थे। शायद मेरे बाप की मौत के साथ साथ आपकी अखुवत का सीगा भी टूट गया है। जब तुम्हारा बाप मेरा भाई था और मर चुका है तो फिर मेरी कमर भी टूट गई है। चचा जान, हजियान भूलने की बीमारी आपके लिए शर्मनाक है। सबको ये लगता है कि आपने डर के मारे अपने आप को दीवाना बना लिया है। लश्कर वाले आपका मजाक बना रहे हैं। तुम पागल हो गए हो। लश्कर कहाँ है? कहाँ है लश्कर? होश में आओ बुज़दिल। मैं होश में तो हूँ, मैं जाग रहा हूँ। मैं नींद में तो नहीं हूँ। जनाब बिन हज्जाज, आप कबीले जुबैदी के बड़े हैं जो कि कबीला किंदा के साथ मिला हुआ है। इस माले खोलियत से आप दोनों कबीलों को बदनाम कर रहे हैं। बिन हज्जाज, ये नाम काफी आशना लग रहा है मुझे।
बिन हज्जाज। हाँ, पहचान गया हूँ। वो एक ऐसा शख्स था जिसमें ना तो जंगजुओं की शुजाअत थी और न ही अमीराना सियासत थी। जैसे ही जंग हो जाती थी वो सबसे पहले तलवार निकाल लेता था। कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो, कैसा गधा था वो। इसका गला घोटा है तुम लोगों ने या चीर फाड़ की है? इसके मुंह को लाशखोर दरिंदे नोच गए अमीर। बड़ी हौलनाक सजा है। माले खोलिया का अर्जा था इसे। थोड़ा सा जालमाना था ये सब। और कोई चारा नहीं था अमीर। मुझे डर था कि ये हुकूमत के राजों को फाश ना कर दे। मैंने खलीफा की हुकूमत की इज्जत की परवाह में ऐसा किया। बाज़ औक़ात किसी शरई चीज को बचाने के लिए जुल्म करना पड़ता है। मैं तुम्हारी होशियारी और तलवार का मान रख लेता हूँ अब्दुर्रहमान। अगर हुकूमत बनी जुबैर के बाएं बाजू बनना चाहते हो तो तुम्हें बिन कामिल शाकरी की कमर भी तोड़नी होगी, समझे? पहचानते हो? जी अमीर, बिन कामिल शाकरी हैं, कूफे के सिपाहियों का सरदार है। दरअसल मुख्तार के बाजू में से एक है ये। अगर आज इस बाजू को काट दो तो अच्छा इनाम दूंगा। जी अमीर।
کامل کو مار دیا میں نے. رک جاؤ, مجھے دو. زخمی ہو گئے ہو احمد, ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. یہ زخم ایک دوست نے مجھے دیا ہے, دشمن نے نہیں. ہماری دوستی کی قسم, میری نیت خیر ہی تھی. شیطان خیر خواہی کے دھوکے میں رکھ کر ہی بہت بڑی بڑی غلطیاں کروا دیتا ہے, ایسے جال میں پھنسا دیتا ہے جسے نجات کی رسی سمجھتا ہے. انسان شیطان کی راہ پر چل پڑتا ہے اور زبان انجانے میں اس کی مرضی کے مطابق چل جاتی ہے. کاش میں گنگا ہو جاتا اور اپنے افکار کو بیان نہ کرتا. خدا ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو ختم کرے. جاؤ اعتکاف اور توبہ کرو, شاید بروز حشر نجات پا جاؤ. تم نے اپنے بیجا شیطانی وسوسوں سے لشکر اور قیام کی کمر توڑ دی. خدا ہی خیر کرے تمہاری. تمام مقتولین کا قتل میرے ذمے. اب ٹھیک ہے احمد میرے بھائی, ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا تاکہ بفضل خدا زبیریوں کی کمر توڑ ڈالے. فوج کا شیرازہ تو اسی دن بکھر گیا تھا جس دن ایرانیوں کو گھوڑوں سے اتر جانے پر مجبور کیا گیا. اس فتنے کے باعث اور بانی پر لعنت ہو. اس سے زیادہ ہرورا میں رکنا شرمندگی کا باعث ہے. ہم سب کو مر جانا ہوگا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہم ہار چکے ہیں. آخر کیوں رکنے پر مصر ہے خدا جانے. شرم آتی ہے تم جیسے شخص پر تکیہ کرنے سے. احمد میرے بھائی, امیر مختار آئے ہیں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد
तदफीन के फराइज के बाद लश्करगाह को फौरन मजार नामी इलाके की तरफ मुंतकिल कर दो। चाहता हूं कि रात का अंधेरा टूटने से पहले हम मजार में मौजूद हों। जी अमीर। क्या ये खबर सच्ची है इब्न हुर? कौन सी खबर अमीर? मुख्तार हरूरा आ पहुंचा है? जी हाँ, आ चुका है। अपने मजीद लश्कर के साथ? कौन सा मजीद लश्कर? तादाद, उसकी फौज की तादाद कितनी है? मुख्तार का रद्द-ए-अमल मेरे लिए उसकी फौज की तादाद से ज्यादा दिलकश था। कैसा रद्द-ए-अमल? मुख्तार अपनी लश्करगाह को बर्खास्त करने में मसरूफ है। गालिबन वो मजार की तरफ जाना चाहता है। अभी मुंतकिल होने के कामों में मसरूफ है। मजार? जी अमीर, मजार एक मुश्किल से गुजरने वाली जगह है जो कि झाड़ियों, कीचड़ और पानी से भरपूर है। मुहल्लब, अब मुंतकिल होने का क्या मकसद है? इसका मतलब यह है कि मुख्तार समझ चुका है कि हरूरा में हमसे निमटने में नाकाम रहेगा। वो मजार की तरफ जा रहा है ताकि झाड़ियों, कीचड़ और पानी जैसी रुकावटों से फायदा उठा सके। निहायत अक्लमंदी वाला फैसला है। हम क्या करें अब? मजबूरन मजार जाकर उसका मुकाबला करना होगा। हुक्म दीजिए कि लश्कर को मजार की जानिब बढ़ाया जाए। जाफर, खीमों और साजो सामान को समेटो, हम मजार की तरफ बढ़ेंगे। जी अमीर। कहाँ चले गए? वो गए हैं मुख्तार की मजीद फौज के मुतालिक शबस से गुफ्तगू करने। तुमने सुना मुख्तार ने मजार का इरादा कर लिया है? मजार? जी हाँ, मजार। वो हमें दलदल में फंसाना चाहता है। मैंने पहले ही अर्ज किया था अमीर, मुख्तार के पास बड़े अजीबोगरीब हरबे मौजूद हैं। उसके हरूरा में शिकस्त खा जाने पर भी शक कीजिए अमीर। बैद नहीं कि उसने जानबूझकर ये शिकस्त कबूल की हो। वाकई वो हरूरा में अपने 3 करीब तरीन साथियों को गंवा चुका है। खिलाफत का लिबास पहनने के लिए ये कोई बड़ी कीमत नहीं। मुख्तार हर लिहाज से एक मंझा हुआ सियासतदान है, बिल्कुल आप और आपके बड़े भाई हजरत खलीफा की तरह। अगर आपको खिलाफत का लिबास हासिल करने के लिए मेरे और मुहल्लब जैसे अफराद को कत्ल करना पड़े तो क्या नहीं करेंगे? हमसे दूरी मत अख्तियार कीजिए जनाब शबस, हमें आपके मशवरे की जरूरत है। हाँ, आपकी तलवार की कीमत के बारे में हमने खलीफा से बात कर ली है। बसरा की हुकूमत का हुक्म बहुत जल्द आपके हाथ में होगा। मैं ममनून हूं अमीर। मरहूम के आन के लश्कर में जो ईरानी हजरात थे, उनमें से सिर्फ 1/3 रह गई है, जिनमें से ज्यादातर जख्मी और नीम मुर्दा है। बहुत ही हौलनाक दिन था अमीर। खुदा किसी को ऐसे दिन ना दिखाए अमीर।
بے شک یہ جال محلب کی ایک چال ہوگی، اور یقیناً بن شمیت اس چال سے واقف نہیں تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ کیان اور بن کامل کیوں کسی غلط حکم کو مان گئے۔ ایمر اور کیان کے مابین بحث بھی ہوئی تھی۔ ایمر بضد اور غصے میں بھی کیان نے مجبوراً اطاعت کی۔ کیسا جبر! ہر غلط حکم کے لیے نافرمانی کرنا ہی فرض ہے۔ بن وہاب کہاں ہے؟ ممکن ہے مرحوم بن شمیت کے سوگ میں اپنے خیمے میں متقف ہو گیا ہو۔ جی ہاں، بن وہاب اور بن شمیت ایک دوسرے کے جگری دوست تھے۔ یقیناً اسے یہ سب پتا ہوگا کہ اصل کہانی کیا تھی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ اسی خیمے کے اندر کیان کے جنازے پر اس کے اور بن کامل کے مابین کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ ہاں، متعصب منافقوں سے مشورہ کرنے کے موضوع پر۔ میرے خیال سے بن وہاب کو کچھ ایسی باتیں پتہ ہوں گی جس سے ہمیں فتنے کی جڑ کا پتہ لگ سکتا ہے۔ ایسے حالات میں گلے مردے اکھاڑنا لشکر کے حق میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ فی الحال کیا کریں؟ میری رائے تو یہ ہے کہ لشکر کی مرمت ہونی چاہیے۔ اس کام کے لیے کم از کم 1 مہینہ چاہیے۔ صاحب، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو میری رائے اچھی نہ لگے امیر۔ ابھی تک میں نے تمہاری رائے سنی ہی نہیں۔ ہم اس لیے جمع ہیں کہ ان حالات سے نکلنے کی کوئی راہ نکال سکیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم جنگ کو کوفے کے اندر ہی جانب لے جائیں۔ ہمارے سفید بال اور سفید دل والے سردار کی کیا رائے ہے؟ میں آج بھی اسی عہد و پیما پر قائم ہوں جو میں نے ایک شب جمعہ کو اپنے مولا علی سے کیا تھا۔ خدا کی قسم میں بنی زبیر کے نام اور فرار جنگ دونوں سے ہی بیزار ہوں۔ تدبیر صاحب ممکن ہے کہ ایک اچھی تدبیر ہو اور یقیناً ایک فائدہ مند تدبیر ہے، مگر میری رائے کھڑے ہو کر لڑنا ہے امیر۔ تم بہادروں نے بھرورا میں مختار کے دونوں بازو قطع کر دیے ہیں۔ یہ جو مختار فوراً مزار کی طرف بھاگ نکلا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ لوگوں سے پوری طرح سے ڈر گیا ہے۔ تو پھر اسے مہلت نہ دیجیے کہ خدا نے چاہا تو اس کی موت حتمی ہے۔ ابن حر، تمہاری کل کی خدمات اور آج کے عزم کے نذرانے میں آج سے تم کوفے کے ناظم ہو۔ یہ رہی ہمارے عہد و پیما کی دلیل۔ جناب شمس، کل رات مکے کا قاصد آیا ہے۔ میرے خیال سے وہی حکم ہوگا جس کے آپ منتظر تھے۔ البتہ میں اس کے مضمون سے مطلع نہیں۔ خدا کرے کہ وہی شے ہو جو آپ کی تلوار کی قیمت ہو۔ نہدی کیا کرنے والا ہے؟ اگر مصلحت ہوتی تو امیر مختار نہدی کی ماموریت کے بارے میں ہم سے مشورہ ضرور کرتے۔ جنگ کے تدبیروں کے بارے میں امیر کی خصوصیات کو اب تک میں ذرا بھی سمجھ نہیں پایا۔
साद और तुम सईद मोहल्ला पर उसके आदमियों को एक टेक देखते रहना। जब तक मोहल्ला कोई कदम नहीं उठाता तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे। और तुम मेहरान लश्करगाह में ही रहो और जख्मियों के इलाज पर नजारत करते रहो। जी अमीर।